اسی معاملے پر بات کرتے ہیں۔ دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ انصار عباسی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ غلام محمود ڈوگر کے کردار پر نون لیگ والے ہمیشہ سوالات اٹھاتے رہے ہیں؟ نون لیگ کے رہنما جو الزامات لگا رہے ہیں ان میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں، جو آڈیوز مطلب ہے کہ بھی ریسنٹلی سامنے آئی ہیں اور جس قسم کے مطلب ہے کہ ظاہر ہے اس نے اسکینڈلائز کیا ہے سپریم کورٹ کو بھی، ظاہر ہے مبینہ ہے، الزام ہے، لیکن یہ جو ڈیمانڈ کر رہی ہے پی ایم ایل این، اور ہم نے دیکھیں بہت سی پہلے بھی آڈیوز آئیں، بہت سی چیزیں اور بھی، ایون جوڈیشری کے بارے میں آپ پورا اپنا ماضی دیکھیں، بہت بڑے بڑے اسکینڈلز آئے۔ اگر ان کے اوپر انویسٹیگیشن ہوئی ہوتی یا اگر ہم ان چیزوں کو اتنا سیریسلی لیتے، انفارچونیٹلی وچ از ویری انفارچونیٹ کہ یہ ہماری میڈیا کی ہیڈ لائنز بنتی ہیں، پالیٹکس میں ڈسکشنز ہوتی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ان چیزوں کے اوپر انکوائری نہیں ہوتی، ریسپانسبل لوگوں کو ان کو سزا نہیں ملتی، اور اسی لیے ہمارا یہ حال ہے جو اس وقت آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا حال ہمارا ملک کا ہے۔ آپ کوئی ادارہ دیکھ رہے ہیں، کسی ادارے کی مطلب ہے کہ کوئی ادارہ صحیح طریقے سے جو کہ ان کا کام ہے، انفارچونیٹلی وہ نہیں کر رہے۔ ابھی جو لیٹسٹ آڈیو ہے، اب آپ دیکھیں کہ اس میں سی سی پی او کے بارے میں کتنی کنسرن ہے، مطلب ہے کہ جو کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب بڑا کینلی ویٹ کر رہے تھے کہ یہ جو ڈوگر صاحب ہیں یہ دوبارہ سی سی پی او پنجاب لگے، لیکن اوور آل آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے اس سے ایک بات تو یہ ظاہر ہوتی ہے کہ یہ پہلے بھی لوگوں کو پتا تھا کہ ان کی بہت زیادہ قربت ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، ان کی بہت زیادہ قربت ہے ڈوگر صاحب کی پرویز الہی صاحب کے ساتھ، مطلب کہ لڑکیوں کے ساتھ، لیکن آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ نے جو بھی فیصلہ کیا، جو پرسوں فیصلہ ہوا، میری نظر میں اب اس آج کے جو سینیریو دیکھتے ہیں آپ دیکھیں اس میں بہت کنٹروورشل فیصلہ ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر دوسری طرف آپ دیکھیں پنجاب کی گورنمنٹ کا کنڈکٹ اگر دیکھیں آپ تو وہ ٹلٹ ان کا دوسری طرف نظر آتا ہے، مطلب ان فیور آف پی ایم ایل این نظر آتا ہے۔ تو ہمارے ملک کا حالات بڑے خراب ہیں، میں آپ کو بتا دوں، بڑا انفارچونیٹ ہے یہ سارا کچھ جو پاکستان میں ہو رہا ہے نا، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ادارے ایسے ادارے کہ جنہوں نے اس ملک میں انصاف قائم کرنا ہے، اگر ان کے بارے میں اس قسم کا امپریشن آ رہا ہے کہ ان کا ٹلٹ کہیں ایک طرف یا ٹلٹ کسی دوسری طرف، اور پھر اس قسم کی باتیں جو کہ جو الجڈ یہ جو آڈیو سامنے آ رہی ہیں، اب آپ دیکھیں کہ کتنی سیریس مطلب ہے کہ وہ ویڈیوز ہیں، کتنی سیریس، پوری دنیا میں آپ کو بتاؤں کسی مہذب ملک میں اگر اس قسم کی آڈیوز آ جائیں، انویسٹیگیشن تو ظاہر ہوتی رہے گی، اس کے اوپر انکوائری ہوتی رہے گی، میں آپ کو بتاؤں ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو کہ اگر کسی جگہ ہونا تو وہ لوگ جن کے بارے میں وہ آڈیوز ہیں وہ فوری طور پہ کہیں گے کہ ہم سائٹ پہ ہو جاتے ہیں جب تک اس چیز کی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی۔ باقی بہت سے لوگ یہ پی ایم ایل این والے کہہ رہے ہیں سب کچھ یہ گورنمنٹ میں ہے، ان کو ایکشن لینا چاہیے، یہ کیوں نہیں سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھتے؟ ادروائز اگر ایکسپیکٹ کو یہ کر رہا ہے کہ اس ملک میں جو لوگ، میں مختلف سیگمنٹس کی بات کر رہا ہوں، جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں، اگر کوئی یہ کہ کچھ پاورفل طبقے ہیں ان کے متعلق کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی تو یہ میری اور آپ کی خوش فہمی ہو سکتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی نہیں ہوتا۔ آپ ماضی کو دیکھیں، ریسنٹ پاسٹ میں، پچھلے 20-30 سالوں میں ایک جج کے اگینسٹ پروسیڈ کیا، انہوں نے، وہ کون تھے؟ شوکت صدیقی صاحب کے اگینسٹ پروسیڈ کیا۔ کس نے پروسیڈ کیا؟ سپریم جوڈیشل کونسل نے پروسیڈ کیا۔ وہ کیا کہا؟ اب دیکھیں انہوں نے کہا کیا تھا، وہ پونی جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کس طریقے سے مینوپولیٹ کر رہی ہے، بینچز کو بنا رہی ہے، کس طریقے سے ان کا انفلوئنس ہے، فیصلے اپنی مرضی کے کروا رہی ہے، اور وہ کتنا ایک سٹنگ جج کہہ رہا تھا، اس چیز کو انکوائری نہیں کی، اس کے اوپر اس کے بارے میں کوئی انکوائری نہیں کی گئی، انہوں نے اپنا ایفیڈیوٹ دے دیا، ان کو نکال دیا گیا، ان کو جوڈیشری سے نکال دیا گیا۔ سو بڑے ہی میں آپ کو بتاؤں کہ بڑی مطلب ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے لیے خبریں بن جاتی ہیں، ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر بھی بڑی ڈسکشن ہو جاتی ہیں، لیکن بہت ہی افسوس کا مقام ہے پاکستان کے لیے، میں آپ بتاؤں یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کس قسم کی ہماری سیاست ہے، کس قسم کی ہمارا انصاف کا نظام ہے، کس قسم کی ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا رول۔ آپ پورا دیکھیں، پورا ماضی ان کا بھی دیکھ لیں آپ، انفارچونیٹلی سو جس طرف دیکھیں نا تو حال بہت ہی برا ہے اور بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ صورتحال ہے، اور میں آپ کو ابھی بھی لکھ کے دے دیتا ہوں، کچھ نہیں ہوگا ان چیزوں کا۔ اتنی بڑی آڈیوز آئیں، اتنی بہت کچھ سارا کچھ آیا، آپ دیکھیں کیا کچھ ہوا۔ مارس وائز شوکت ترین کے کیس میں کہ ایف آئی اے نے پروسیڈ کیا،
किसी जगह अगर इस किस्म की, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि इस किस्म की ऑडियो जो हमने रीसेंट पास्ट में पहले भी देखी, कोई एक्शन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता इस मुल्क में। बस खबरें बनती हैं, डिस्कशंस होती हैं, लोग चस्के लेते हैं, कुछ किसी एक पार्टी के अगेंस्ट है तो दूसरी पार्टी उसको एक्सप्लॉइट करेगी, दूसरी पार्टी की है तो वो दूसरे वाले एक्सप्लॉइट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली मसाइल हमारे देख रहे हैं मुल्क के किस किस्म के हैं, कितने सीरियस मसाइल हैं हमारे मुल्क के, और हर लिहाज से, मैं गवर्नेंस के लिहाज से भी कह रहा हूँ, मैं और हमारी अदलिया का पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि इनका स्टेचर या स्टेटस कहाँ पे है। वो जो 139 या 129 नंबर वाली बात, किसी पाकिस्तानी से पूछ रहे हैं अदालतों के बारे में, अदालतों के बारे में किसी से पूछते हैं पाकिस्तानियों से कि कितने लोगों को अपनी अदालतों के कोई एतमाद में, आम मैं जनरल बात कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊँ, मुझे अगर कोई मसला हो ना, मुझे तो डर लगता है अदालत में जाने से कि आप अदालत में जाना पड़ेगा। अच्छा, इसी लिहाज से पुलिस में कोई मसला आपके साथ हो, आप पुलिस के पास जाते हैं, कोई क्राइम हो आप पुलिस के पास जाते हैं, किसी पाकिस्तानी से पूछ रहे हैं, यकीन करें कोई बंदा पुलिस के पास नहीं जाता। अब जहाँ पे हम ये हाल हो, बाकी आप इदारों में चले जाएं, बेशक वो फेडरल गवर्नमेंट की हो, बेशक अब मैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, पीटीआई की गवर्नमेंट हो, पीएमएलएन की गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान पीस पार्टी की गवर्नमेंट हो, कोई हाल नहीं है हमारा। मैं आपको बता दूं, बस खबरें बनती हैं, खबरें बनाई जाते हैं लोग, बस यही वाली बात और ये वाला भी जो एस्पेक्ट है, आप देखिएगा जो सारी चीजें सारी दुनिया कहेगी तो करें चीफ जस्टिस को हर हाल में इसके ऊपर इंक्वायरी में तो कहना करनी चाहिए। लेकिन जो पीएमएलएन इल्जाम लगा रही है कि जी मैनेज किया जा रहा है, और वही वाली बात कि जी बेंचेस बनवाए जा रहे हैं, और यही वाली बात जो एलिगेशन आया है, जिस किस्म की मुबैना ऑडियो आई है, जो वो उसमें इल्जाम है, अगर वो इल्जाम सही है तो आप मुझे खुद बता दें कि बेंचेस कौन बनाता है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में बेंचेस कौन बनाता है। तो इसलिए कुछ भी नहीं होने वाला। लेट मी श्योर यू, बस ये है कि जी खबरें बनती रहेंगी, डिफरेंट एस्पेक्ट से लोग डिफरेंट अपने अपने तज़किये देते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, लेकिन मेरा आपका इस मुल्क के लोगों का हाल नहीं बदलने वाला। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात। बहुत शुक्रिया अंसार अब्बासी साहब, आपने वक्त दिया।